پیارے دوستو، آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی سبق آموز ہونے والی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ چنگیز خان کو زندگی میں 2 بڑی جنگوں اور 7 چھوٹی جھڑپوں میں شکست ہوئی۔ ہر بار مد مقابل ایک ہی تھا کہ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ۔ چنگیز نے صرف ایک ہی دشمن کوچ بہادری پر خراج تحسین پیش کیا تھا اور وہ جلال الدین تھا۔ نور الدین کو رلاخ نے درست کہا تھا کہ سلطان جلال الدین مسلم دنیا کا فدیہ تھا۔ یہ نہ ہوتا تو چنگیز خان کے ہاتھوں مسلم دنیا کی تباہی کی داستان زیادہ طویل اور دلفگار ہوتی۔ اس کا باپ چنگیز سے مقابلے کے لیے اس کا مشورہ مان لیتا تو شاید دنیا کی تاریخ مختلف ہوتی۔ اس نے اپنی ہی بھائی سازشیں کر کے تخت پر قابض نہ ہوتے تو شاید پھر بھی تاریخ کی کروٹ کچھ اور ہی ہوتی۔ کیسا انسان تھا، تخت بھائیوں کے پاس چھوڑ کر جنگل کو نکل گیا اور سلطنت اور کسی اور آزمائش میں نہ پڑے۔ دوستو، شکست کی راکھ سے اس نے عظمت کا پرچم اٹھایا اور کبھی 1000 کبھی 5000 جتنے جنگجو ملتے اور ان کے ساتھ چنگیز کے لیے چیلنج بنا رہا، اور یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ جب اس کے پاس ایک لشکر جرار تھا اور اس نے چنگیز خان کو لکھا کہ تم میرے لیے جنگل جنگل خاک چھان رہے ہو اور میں اس وقت یہاں بیٹھا ہوں، تم آؤ یا میں آؤں۔ تو میجر ریوٹی نے لکھا ہے کہ چنگیز خان کی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا تو اس نے کسی نے یوں چیلنج کیا ہو، اور چنگیز خان چیلنج قبول کرنے کے لیے ہمت نہ کر سکا، اور اسے معلوم تھا کہ اگر سلطان جلال الدین خوارزم یوں للکار رہا ہے تو شیر کے منہ میں سر دینا حکمت نہیں۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، چنگیز خان نے اس تذبذب کی یہ کہانی امیر العطا نے صدیوں پہلے لکھی تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ شیر خوارزم کے اس چیلنج کو چنگیز کو پاگل کر دیا تھا۔ وہ صبح سے شام لشکر کی تیاریاں صرف کرنے لگ گیا، لیکن پھر بھی اسے تسلی نہیں ہو رہی تھی اور کیا وہ سلطان جلال الدین خوارزم کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے یا ابھی بھی کچھ کمی رہ گئی ہے۔ اسے معلوم تھا کہ للکارنے والا کون ہے، یہاں تک کہ پھر ایک گھوڑے پر سلطان کے لشکر کے سالاروں میں جھگڑا ہو گیا اور پھوٹ پڑ گئی اور افغان سالار ناراض ہو کر لشکر لے کر چلا گیا، اور امیر عطا لکھتے ہیں کہ سلطان جلال الدین خوارزم کو خبر ہوئی کہ تو بھاگ کر خیمے سے باہر آیا اور ان کی منتیں کی اور رویا کہ ایسا نہ کرو، مسلمانوں کے مستقبل کا خیال کرو، لیکن قدرت کا شاید منظور یہی تھا۔ لشکر آدھا رہ گیا اور چنگیز خان تو گویا اس موقع کے انتظار میں تھا اور باقی تاریخ ہے۔ آخری بڑی لڑائی دریائے سندھ کے کنارے ہوئی جب سازشوں اور داخلی جھگڑوں سے نڈھال سلطان جلال الدین خوارزم 30,000 پناہ گزینوں اور 30,000 گھوڑ سواروں اور 500 کے قریب محافظوں کے ساتھ ہندوستان جا رہا تھا۔ چنگیز خان 2 لاکھ کے لشکر کے ساتھ آ پہنچا اور 3,000 گھوڑ سواروں کا مقابلہ اور 50,000 گھوڑ سواروں سے تھا، اور گلوبل کرونالوجی آف کانفلکٹ کے مصنف نے لکھا ہے کہ جلال الدین لڑا کر چنگیز خان حیران رہ گیا۔ اس نے چنگیز خان کے لشکر کو ادھیڑ کر اس کے مرکز تک جا پہنچایا اور یہاں پھر 70,000 کی مزید کمک چنگیز خان کو آن پہنچی اور زخموں سے نڈھال سلطان گھیرے میں آ گیا، اور چنگیز نے حکم دیا کہ اسے زندہ گرفتار کر کے پیش کیا جائے، اور سلطان کے سامنے چنگیز تھا اور پھر پیچھے دریائے سندھ۔ اس نے گرفتاری دینے کی بجائے پہاڑ سے گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ یہ نسیم حجازی کی نہیں بلکہ میجر ریوٹی کی روایت ہے کہ چنگیز خان کو اس تعاقب میں گھوڑا دریا میں ڈالنے کی ہمت نہ ہو سکی اور وہ حیران کھڑا زخمی سلطان کو دیکھتا رہا اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یوں بھی کر سکتا ہے۔ پھر اس نے اپنی فوج کے سالاروں کو بلا کر کہا کہ اس شخص کو دیکھو کہ اس کی ماں کو اس پر فخر ہونا چاہیے، کیسا بہادر پیدا کیا ہے۔ لیکن یہی وہ وقت تھا کہ جب سلطان کی ماں وہیں پاس دریائے سندھ میں ڈوب رہی تھی، اور یہ واقعہ ازبک فارسی اور ترکلوس داستانوں کا حصہ ہے۔ اس کی منظر کشی بھی کم بھی کی گئی۔ یہ مقام پاکستان میں اور گھوڑا تراپ کے نام سے مشہور ہے، اور لوگ دیکھتے ہیں اور یقین نہیں کرتے کہ کوئی یہاں پہاڑ سے سیدھا نیچے دریا میں گھوڑا کیسے ڈال سکتا ہے۔